www.توحیدخالص TAWHEEDEKHAALIS.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کے مجالس القرآن کی دروس جاری تھے، جن میں سے بعض دروس شیخ محمد الوصابی رحمہ اللہ کے بھی ہیں، اور آج کا درس، آج کی مجلس جو کہ 22ویں مجلس ہے، وہ بھی شیخ محمد الوصابی رحمہ اللہ کی ہیں۔ آپ کے سامنے سورۃ یاسین آیت 28 سے لے کر سورۃ صاد آیت 41 تک تلاوت کی گئی۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض آیات مبارکات الکریمات سنی اپنے بھائیوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں اور ہمیں اور ان کو توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں کافروں کا حال ذکر کیا، یعنی ہمارا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور مال کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہونے سے خبردار کرنا اور اس سے ڈرنا۔ تو کافروں کا حال ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزقکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ ہم انہیں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرمایا کہ یہ کافروں کی صفت ہے کہ وہ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں فرض قرار دی ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ عز و جل نے جو اغنیاء ہیں، جو مالدار ہیں، ان کے مالوں میں یہ بات فرض قرار دی ہے کہ وہ فقراء کو کھلائیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پر واجب قرار دیا ہے جیسا کہ زکوٰۃ، اسے ادا کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں، مومنوں، سچے مومنوں کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ وہ یہ گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے گا یا انہیں فقر و فاقے میں مبتلا کر لے گا، کلاش ہو جائیں گے۔ وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل نے اپنے اس فرمان میں یہ بات ذکر فرمائی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سورۃ التوبہ میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں فقر و فاقے کا خوف ہے، غربت کا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں چاہے گا تو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے اہل تقویٰ کے لیے، اہل تقویٰ و صلاح کے لیے، جو دعوت حق کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دین اور دنیا میں آسانی فرماتا ہے ہر قسم کی خیر کے لیے۔
اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہے اس کو اپنے تقوی کے ساتھ مربوط بھی فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورۃ الطلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے، کوئی راہ بنا دیتا ہے، اور اسے اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. اسی طرح فرمایا سورۃ الاعراف میں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پہ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو جو کوئی الحی القیوم اللہ تعالیٰ کی دعوت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے. اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا کہ انسان کا اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے بندوں کے لیے مسخر فرمائی ہے تاکہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کریں. اللہ عز و جل اسی بات کو واضح فرماتے ہیں اپنے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کے اس قول سے جو کہ سورۃ نوح میں ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وہ آسمان کو تم پر یعنی کھلا چھوڑ دے گا موسلا دھار بارش کرتے ہوئے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور نہریں رواق فرما دے گا. تو جو اہل حق ہوتے ہیں وہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، قلیل مال کے لیے اپنا دین نہیں بیچتے، اور مال کی قلت یا کثرت ان کی دعوت کو متاثر نہیں کرتی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض تو اس حال میں ہوتے فقر و فاقے کے وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے زمین پر گر جاتے تھے، لیکن پھر بھی حق کو مضبوطی سے تھامے رکھتے تھے، اس سے تمسک اختیار کرتے تھے، اور وہ کسی قیمت اس دنیا کی کسی قیمت کے بدلے حق کو اور دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. صرف وہی شخص جو ہے اپنے دین کو دنیا کے مال و متاع کے لیے بیچ سکتا ہے جس کا دین کمزور ہو، جس کا اللہ تعالیٰ پر جو یقین ہے مضبوط اور پختہ نہ ہو، اس میں خلل ہو. چنانچہ صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح اول هذه الامة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والعمل. اس امت کے جو پہلا حصہ ہے اس کی اصلاح زہد اور یقین سے ہوئی، اور اس کے آخری حصے کی جو ہلاکت ہے وہ بخل اور جھوٹی امیدیں اور لمبی امیدوں سے ہوگی. تو انسان کو اس بات کی حرص کرنی چاہیے انسان کو مال کی جو حرص ہے جس سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اسی سے چمٹا رہے اور اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض قرار دی ہے، تو یہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. آپ دیکھیے بارک اللہ فیکم کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
ہمارے سامنے ذکر کیے جس طرح کہ حدیث میں ہیں، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک مہمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یضیف هذه الليلة رحمہ اللہ، کون اس مہمان کی آج رات مہمان نوازی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ فقام رجل من الانصار فقال انا یا رسول اللہ، تو انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ میں اے اللہ کے رسول۔ فانطلق به الى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء، تو اپنے گھر انہیں لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ قالت لا الا قوت صبیانی، کہا کچھ نہیں سوائے میرے بچوں کی جو غذا ہے ان کے کھانے کے لیے ہیں۔ قال فعلليهم بشيء، کا بچوں کو کسی چیز سے بہلا دو۔ فاذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج وأريه أنا نأكل، جب ہمارے مہمان داخل ہوں تو بہانے سے چراغ بجھا دینا اور یہ ظاہر کرنا گویا کہ ہم کھا رہے ہیں، یعنی فإذا أحوى لأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئه۔ قال فقعدوا أكل الضيف، کہا وہ بیٹھ گئے اور مہمان کھانے لگے۔ فلما اصبح غدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، جب صبح ہوئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، کہ رات جو تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت بھایا اور بہت پسند آیا تمہارا یہ جو فعل ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ہم پر واجب ہے کہ ہم دعوت حق کو مضبوطی سے تھامیں، اس سے تمسک اختیار کریں اور ہرگز بھی اپنے دین کو دنیا کی خاطر نہ بیچیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، جیسا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے جیسا کہ صحیحین کی روایت ہے، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا۔ بارک اللہ فیکم ووفقکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور توفیق دے سب کو۔ اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔